مسیح خداوند کے پرفضل نام میں آپ تمام ناظرین کی خدمت میں بہت بہت سلام پیش کرتا ہوں، اور آج ہم بائبل کی روشنی پروگرام میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میرا نام پاسٹر عباس اختر ہے، میرے ساتھ میری وائف صوبیہ اختر موجود ہے۔ جتنے بھی ناظرین ہمارے پروگرام بائبل کی روشنی کو دیکھ رہے ہیں، خداوند آپ سب کو برکت دے۔ آج یقیناً خدا کے کلام کی باتیں ہم سب کے لیے برکت کا باعث ہوں گی، اور آج ہم اپنے پروگرام کا آغاز دعا کے ساتھ کریں گے، اور میری درخواست ہے صوبیہ سے کہ وہ دعا میں رہنمائی کریں گی۔ یس آؤ ہم اپنی آنکھوں کو بند کریں گے، سروں کو جھکائیں گے اور دعا کریں گے۔ اے جلال کے بادشاہ، ہم تیرا شکر، تیرے نام کی تعریف کرتے ہیں۔ یسوع، اس وقت کے لیے تیرے شکر گزار ہیں، تیری تعریف کرتے ہیں کہ آج کا دن جو تو نے ہماری زندگی میں بخشا ہے، اس وقت کے لیے خداوند یسوع تیری شکر گزاری کرتے ہیں۔ خداوند آج تیرا بندہ، تیرا خادم جو خداوند کلام سنائے، خداوند تو ہمیں بڑی برکت دینا اور سننے والوں کو بھی بڑی برکت دینا، آمین۔ آج ہمارا خداوند کے کلام میں سے جو ٹاپک ہے بڑا پاورفل ٹاپک ہے، بہت بابرکت ٹاپک ہے۔ خداوند میرا چوپان ہے، مجھے کمی نہ ہوگی۔ یہ زبور 23 بہت مشہور اور مسیحوں کا دل پسند یہ زبور ہے۔ میں درخواست کرتا ہوں صوبیہ سے کہ وہ زبور 23 کی تلاوت کریں گی خداوند کے زندہ پاک کلام میں سے۔ آئیے ہم خداوند کے زندہ پاک کلام میں سے زبور 23 کی تلاوت کریں گے۔ خداوند میرا چوپان ہے، مجھے کمی نہ ہوگی۔ وہ مجھے ہری ہری چراگاہوں میں بٹھاتا ہے، وہ مجھے راحت کے چشموں کے پاس لے جاتا ہے۔ وہ میری جان کو بحال کرتا ہے، وہ مجھے اپنے نام کی خاطر صداقت کی راہوں پر لے چلتا ہے۔ بلکہ وہ خواہ موت کے سائے کی وادی میں سے میرا گزر ہو، میں کسی بلا سے نہیں ڈروں گا، کیونکہ تو میرے ساتھ ہے۔ تیرے عصا اور تیری لاٹھی سے مجھے تسلی ہے۔ تو نے میرے دشمنوں کے روبرو میرے آگے دسترخوان بچھاتا ہے۔ تو نے میرے سر پر تیل ملا، میرا پیالہ لبریز ہوتا ہے۔ یقیناً بھلائی اور رحمت عمر بھر میرے ساتھ ساتھ رہے گی، اور میں ہمیشہ خداوند کے گھر میں سکونت کروں گا۔ خداوند کے زندہ پاک کلام پڑھے اور سنے جانے پر ہم سب کے لیے برکت۔ خداوند کے زندہ پاک کلام میں ہم نے پڑھا ہے، تلاوت سنی ہے کہ خداوند میرا چوپان ہے، مجھے کمی نہ ہوگی۔ یہ پہلی جو آیت ہے اس کے دو حصے ہیں۔ خداوند میرا چوپان، چوپان کا مطلب ہے چرواہا، عیالی، بھیڑ بکریاں چرانے والا، اور آقا، مالک۔ خداوند میرا چوپان ہے، یہ داؤد بادشاہ کا زبور ہے، اور داؤد بادشاہ اس زبور کو لکھنے سے پہلے وہ ایک چرواہا تھا، ایک چوپان تھا، ایک بھیڑ بکریاں چرانے والا شخص تھا، اور وہ خوب جانتا ہے بھیڑ بکریوں کے احساسات اور ان کی ضروریات کو سمجھتا ہے، جانتا ہے۔ اور اس زبور میں جب اس نے لکھا ہے، وہ چرواہا اپنے آپ کو پیش نہیں کر رہا، بلکہ ایک بھیڑ کی حیثیت سے اپنے آپ کو پیش کر رہا ہے کہ خداوند میرا چوپان ہے، مجھے کمی نہ ہوگی۔ خداوند میرا چوپان، جب کوئی شخص خداوند کو اپنا چوپان مان لیتا ہے تو اس کی زندگی کے اندر کمیاں نہیں رہتی، خسارے نہیں رہتے، گھاٹے نہیں رہتے، بلکہ ایک بھرپور اس کی زندگی خداوند بنا دیتا ہے جب ہم خداوند کو اپنا چوپان مانتے ہیں۔ تو میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، خداوند میرا چوپان ہے۔ خداوند جو ہے وہ ہمارا چوپان، ہماری فکر کرتا ہے، ہماری ضرورتوں کو دیکھتا ہے، اور وہ کبھی بھی اپنی بھیڑوں کو بھولتا نہیں ہے۔ بھیڑیں اصل میں کلام مقدس میں نئے عہد نامے میں خداوند یسوع مسیح نے کلیسیا کو بھیڑیں کہا ہے، ایماندار مقدسین کو بھیڑوں سے تشبیہ دی ہے
کہ کلام مقدس میں یوحنا کی انجیل میں خداوند یسوع مسیح نے اپنے آپ کو اچھا چرواہا میں ہوں، یسوع مسیح نے اپنے آپ کو کہا کہ میں چرواہا ہوں، میں اچھا چوپان ہوں، اچھا چرواہا ہوں جو اپنی بھیڑوں کے لیے جان دیتا ہے۔ اور پھر ہم آگے جا کر پڑھتے ہیں کلام مقدس میں یسوع مسیح نے فرمایا میری بھیڑیں میری آواز سنتی ہے اور میں ان کو جانتا ہوں، وہ میرے پیچھے پیچھے چلتی ہیں اور میں انہیں ہمیشہ کی زندگی بخشتا ہوں۔ پھر یسوع مسیح نے فرمایا یہ بھیڑیں یعنی یہ کلیسیا میرے باپ نے مجھے دی ہے، اور یہ کلیسیا یہ بھیڑیں میرے باپ نے مجھے دی ہیں اور میرے ہاتھ سے انہیں کوئی چھین نہیں سکتا۔ میں اور باپ ایک ہے۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، خداوند جو ہمارا چوپان ہے، ہمارا چرواہا ہے، ہم اس کی بھیڑیں ہیں۔ اگر ہم اس کے ہاتھ میں ہیں، خداوند کے ہاتھ میں ہیں، تو ہمیں کوئی چھین نہیں سکتا، نہ ابلیس، نہ بیماریاں، نہ موت، نہ کوئی اور چیز ہمیں خداوند کے ہاتھ سے چھین سکتی ہے، بلکہ ہم اس کے ہاتھ میں محفوظ ہو جاتے ہیں، ہم تحفظ پاتے ہیں، ہم برکت پاتے ہیں۔ اور اگر ہم خداوند کے ہاتھ میں نہیں ہیں تو میری درخواست ہے تمام ناظرین سے کہ خداوند کے ہاتھ میں آ جائیں۔ اس برے زمانے میں، اس ہولناک زمانے میں جس میں ہم رہ رہے ہیں، ہمیں ضرورت ہے کہ ہم خداوند کے ہاتھ میں آ جائیں۔ خداوند کے ہاتھ میں تسلی ہے، اطمینان ہے، کثرت کی زندگی ہے۔ خداوند کا ہاتھ بہت وسیع اور طاقتور ہاتھ ہے۔ جب ہم اس کے ہاتھوں میں آ جائیں گے تو خداوند ہمیں بڑی برکت بخشے گا۔ تو کلام مقدس کی جو تلاوت ہم نے سنی ہے، اس کی پہلی آیت کے 2 حصے ہیں۔ خداوند میرا چوپان ہے، مجھے کمی نہ ہوگی۔ اگلا حصہ ہے کمی نہ ہوگی۔ کمی سے مراد ہے کہ ہمیں کسی طرح کا گھاٹا نہیں ہے، کسارہ نہیں ہے۔ تو اس کے لیے ہم 2 مثالیں، ایک مثال ہم پرانے عہد نامے میں سے دیکھیں گے اور ایک مثال ہم کلام مقدس میں سے نئے عہد نامے میں سے دیکھیں گے۔ ہم یہ حوالہ پڑھیں گے نہیں، بلکہ ہم صرف، آپ سب اس کو جانتے ہیں، کلام مقدس میں پرانے عہد نامے میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایلیا کا ایک کلام مقدس میں ذکر ہے۔ ایلیا کے دور میں ایک ہم دیکھتے ہیں کہ بہت بڑا کال پڑ گیا، قحط پڑ گیا، لوگ بھوکے مر رہے ہیں، آسمان سے بارش نہیں ہو رہی، پیداوار نہیں ہے، لوگوں کے لیے کھانے پینے کا انتظام نہیں ہے اور لوگ بھوکے مر رہے ہیں۔ جب بھوکے مر رہے ہیں تو کلام مقدس میں لکھا ہے کہ خدا نے ایلیا سے کہا کہ ایلیا اٹھ، میں نے تیری پرورش کا انتظام کیا ہے، تو سارپت کی بیوہ کے پاس چلا جا۔ اور ایلیا کے بارے میں لکھا ہے کہ ایلیا اٹھتا ہے اور سارپت ایک شہر ہے وہاں چلا جاتا ہے۔ جب سارپت میں جاتا ہے تو شہر میں داخل ہی ہوتا ہے تو ایک ہم دیکھتے ہیں کہ بیوہ لکڑیاں چن رہی ہے، لکڑیاں چن رہی ہے، اور ایلیا اس بیوہ سے کہتا ہے کہ میرے لیے پانی لے کر آ، مجھے پانی تھوڑا سا پلا۔ تو وہ جو بیوہ لکڑیاں چن رہی ہے وہ پانی لینے کے لیے جاتی ہے، تو ساتھ ہی ایلیا اس سے درخواست کرتا ہے کہ میرے لیے ایک روٹی کا ٹکڑا بھی لے کر آنا۔ وہ بھوکا ہے، پیاسا ہے، لیکن جب وہ جاتی ہے، لینے کے لیے جاتی ہے، تو وہ بیوہ کہتی ہے ایلیا سے کہ اے مجھے خداوند کے حیات کی قسم، میرے پاس روٹی نہیں ہے، ہمارے پاس مٹھی بھر آٹا ہے، تھوڑا سا آٹا ہے اور تھوڑا سا کپی میں تیل ہے، اور یہ میرے لیے اور میرے بیٹے کے لیے ہے اور ایک دن کے لیے ہے، اور ہم کھائیں گے اور مر جائیں گے۔ اور نا امید یہ خاتون ہے، اس کے پاس زندگی کی کوئی امید نہیں ہے۔ ایلیا اس عورت سے، اس بیوہ سے کہتا ہے کہ
کہ جا تو میرے لیے ایک روٹی بنا کر لا، ایک ٹکیا بنا کر لا، تو وہ جاتی ہے اور ایک روٹی بنا کر لاتی ہے، پانی لے کر آتی ہے۔ ایلیا جب کھا لیتا ہے تو ساتھ اس کو برکت دیتا ہے، نہ تو تیرے مٹکے میں سے آٹا کبھی ختم ہوگا اور نہ تیری تیل کی کپی میں سے کبھی کمی تیل کی ہوگی۔ اور خداوند کی طرف سے خدا کے بندہ ایلیا نے بیوہ کو برکت دی، اور لکھا ہے کلام مقدس میں کہ 3.5 برس تک، جب تک آسمان سے بارش نہیں ہوئی اور مینہ نہیں برسا، پیداوار نہیں ہوئی، اور بیوہ اور اس کا کنبہ، اس کا گھرانہ کھاتے رہے ہیں، لیکن مٹکے میں سے آٹا ختم نہیں ہوا، کپی میں سے تیل ختم نہیں ہوا۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، خداوند جب برکت دیتا ہے تو ساری کمیاں چلی جاتی ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم خداوند کو اپنا چوپان مان لیں۔ اور ایک اور دوسری مثال ہم کلام مقدس میں سے نئے عہد نامے میں دیکھتے ہیں، بڑی شاندار خوبصورت مثال ہے، میں مختصر بیان کروں گا۔ کلام مقدس میں 5 روٹیاں اور 2 مچھلیوں کی مثال ہمیں ملتی ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے ایک روز بھرپور، ہم دیکھتے ہیں کہ خدمت میں وقت گزارا، لنگڑے چل رہے ہیں، اندھے دیکھ رہے ہیں، مردہ زندہ کیا جا رہے ہیں، ہر طرح کا بیمار شفا پا رہا ہے۔ اور لکھا ہے کہ شام ہو گئی۔ جب شام ہو گئی تو شاگرد یسوع مسیح کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ اے خداوند، رات ہو رہی ہے، شام ہو رہی ہے، تو لوگوں کو رخصت کر دے، جا کر اپنے گھروں میں کھانا کھائیں۔ لیکن یسوع مسیح نے فرمایا نہیں، تم ان کے لیے انتظام کرو، کھانے کے لیے تم ان کے لیے انتظام کرو۔ اور شاگرد حیران ہو گئے کہ ہم اتنے لوگ، ہزاروں کی تعداد میں لوگ ہیں، ہم کہاں سے انتظام کریں گے؟ لیکن یسوع مسیح نے کہا کہ تمہارے پاس کیا ہے؟ انہوں نے، شاگردوں نے کہا ہمارے پاس صرف 2 مچھلیاں ہیں اور 5 روٹیاں ہیں، اس کے سوا کچھ نہیں ہے۔ یسوع مسیح نے کہا میرے پاس لے کر آؤ، اور شاگرد 5 روٹیاں 2 مچھلیاں یسوع مسیح کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں، اور یسوع مسیح شکر کر کے توڑتا ہے روٹیوں کو اور برکت دیتا ہے۔ لکھا ہے کلام مقدس میں کہ 5000 مرد، اس میں بچے اور عورتیں شامل نہیں ہیں۔ اگر بچوں کو اور عورتوں کو 5000 میں شامل کیا جائے تو یہ 10,000 سے بھی زیادہ لوگ بنتے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح نے 5 روٹیاں اور 2 مچھلیوں کو جب برکت دی، وہ بڑھنا شروع ہو گئی تو ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے جی بھر کر کھایا، لوگ سیر ہو گئے۔ تو میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، جب تھوڑی سی چیز خداوند کے ہاتھ میں آ جاتی ہے تو اس میں برکت آ جاتی ہے، کمیاں چلی جاتی ہیں۔ تو ہمارا ٹاپک جو ہے وہ ہے خداوند ہمارا چوپان، تو ہمیں کمی نہیں ہوتی۔ جس طرح خداوند یسوع مسیح نے معجزہ کر دیا اور کثرت کی برکت آ گئی، کمیاں چلی گئیں اور برکت پر برکت لوگوں نے حاصل کی۔ اور اسی طرح پرانے عہد نامے میں ہم نے دیکھا ہے کہ ایلیا نے جب برکت دی بیوہ کو، تو نہ آٹا ختم ہوا اور نہ تیل کی کپی میں تیل کبھی ختم ہوا، کمی نہیں ہوئی ہے۔ تو ناظرین، آخر میں کہنا چاہوں گا کہ خداوند کو ہمیں چوپان ماننے کی ضرورت ہے۔ اس مشکل دور میں جب ہم خداوند کو اپنا چوپان، اپنا آقا، یعنی اس کو مالک اپنا مان لیں گے تو وہ ہماری فکر کرتا ہے، ہماری ضرورتیں پوری کرے گا اور ہمیں کسی طرح کی کمی نہیں رہے گی۔ ہاں صوبیہ، آپ آج کے زندہ کلام کے متعلق ناظرین کو کیا بتانا چاہیں گی، کیا پیغام دینا چاہیں گی؟ بھائی صاحب، آج آپ نے خداوند کے کلام کو بڑے اچھے طریقے سے بیان کیا ہے، اور جو لوگ خداوند کو اپنا واقعی چوپان مانتے ہیں، خداوند ان کی کمیوں کو دور کرتا ہے اور انہیں کثرت سے برکت دیتا ہے۔ آمین، پریز دا لارڈ۔ یس، واقعی حقیقت میں جو خداوند کو اپنا چوپان مان لیتے ہیں، داؤد بادشاہ کی طرح چرواہے سے داؤد بادشاہ بن گیا،
चरवाहा था और बादशाह बन गया। इसी तरह हम भी जब हम खुदावंद को अपना चौपान मान लेते हैं तो खुदा घूरे से इंसान को उठाकर शहजादों में बिठा देता है। आज के कलाम के वसीले से मेरा ईमान है कि आज आप सब ने बरकत पाई होगी। खुदावंद आपके साथ हो, हमेशा खुश रहें, खुदावंद के कलाम में ज़िंदगी बसर करें और खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। आमीन। गॉड ब्लेस यू।